رسول اللہ ہے نہیں تو ہم زکوٰۃ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ مالک ابن نویرہ جیسے لوگ، ان کی قبیلے کے لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن وہ زکوٰۃ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ بخاری سے پہلے کے ہیں اور معتبر ہمارے ہاں اہل سنت میں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ مالک ابن نویرہ کی شہادت ہوئی ہے۔ آج تک ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ جو لوگ تھے مالک بن نویرہ، جس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کے لیے بھی شہادت کے الفاظ لکھے ہیں تاریخ خلیفہ بن خیاط کے اندر کہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یہ ہے میرے سامنے تاریخ خلیفہ بن خیاط، اور یہ متوفہ 240 ہجری بخاری کے زمان، بخاری سے پہلے کے ہیں، 26 سال پہلے کے ہیں۔ 256 میں بخاری ہیں اور یہ 240 کے ہیں۔ یہ بخاری سے پہلے کے ہیں اور معتبر ہمارے ہاں اہل سنت میں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ مالک ابن نویرہ کی شہادت ہوئی ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیت حضرت ابوبکر نے ادا کی ہے۔ صحیح سند کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں، صحیح سند کے ساتھ۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، یہ سند ہے زہری کی، وہ سالم سے نقل کرتے ہیں، سالم اپنے والد سے، اور سالم کے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں آئے، انہوں نے مالک اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع دی۔ اس بات کی اطلاع دی کہ مالک شہید ہو گئے، مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ۔ بڑی دردناک شہادت ہے مالک بن نویرہ کی، اور جو ان کی بیگم کے ساتھ کیا گیا، جو ان کی لاش کے ساتھ کیا گیا، یہ شہید اسلام ہے مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر بہت غمزدہ ہو گئے، اور خالد کو لکھا کہ وہ واپس آئے۔ خالد آئے، معاملے کی تفصیل بیان کی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے خالد سے صرف یہی خطا ہوئی ہے کہ اس نے ایک تعویل کی جس میں وہ غلطی کھا گیا ہے۔ یہ کہہ کر خالد کو واپس بھیج دیا اور مالک بن نویرہ کی دیت دے کر گرفتار شدگان اور ان سے قبضہ کیا ہوا مال واپس کر دیا۔ یعنی اگر مالک بن نویرہ مرتد ہوتے تو کیا مرتد کی دیت دی جاتی ہے؟ مرتد تو ہے، اس کا مال مباح ہے، اس کی جان مباح ہو جاتی ہے، اس کی کون سی دیت بنتی ہے؟ اور جو مال ان کی جانب سے قبضہ کیا ہوا تھا، حضرت خالد کی فوجوں نے جو قبضہ کیا ہوا تھا، حضرت ابوبکر نے واپس لوٹا دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مالک بن نویرہ وہ شہید اسلام ہیں، وہ مرتد نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے دور میں جو جنگیں ہوتی ہیں، مرتدین کے نام پر جو کہا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا بھائی۔ کب تک ہم لوگوں سے حق چھپائیں گے؟ کب تک ہم جھوٹ بولیں گے، سچ کو چھپاتے رہیں گے اور اپنی کتابوں کو یہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے؟ اس نام کے اوپر کہ جناب اس سے شیعوں کو فائدہ ہو جائے گا، یہ تو جناب وہ شیعہ راوی تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات طے ہو گئی، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہمارے سامنے کہ مالک بن نویرہ وہ شہید اسلام ہے، وہ مرتد نہیں ہے۔ کتنا بڑا الزام ہم نے لگا دیا مالک بن نویرہ کے اوپر۔ ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ نے المحلہ جلد 11 صفحہ 193 میں مسئلہ نمبر 2104 میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل ردہ کی، مرتدین کی دو قسمیں۔ ایک تو وہ تھے کہ لم یؤمن قط کا اصحاب مسیلمہ و سجاع فہؤلاء حربیون لم یسلموا قط لا یختلف احد فی انہم تقبل توبتہم و اسلامہم۔ یہ مسیلمہ کذاب والے لوگ، اور یہ حربی لوگ ہیں، حربی مرتد تھے، لیکن ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں قوم اسلموا ولم یکفروا بعد اسلامہم، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن اسلام کے بعد کفر بھی اختیار نہیں کیا، لیکن منعوا الزکاة من ان یدفعوها الى ابی بکر، لیکن انہوں نے صرف یہ بات انکار کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ ہم اسے حضرت ابوبکر کو ادا نہیں کریں گے، ہم حضرت ابوبکر کو نہیں دینا چاہتے، نہیں ہم ابوبکر کو نہیں دیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ نہیں دینا چاہتے حضرت ابوبکر کو۔ وجہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا حق تھا، رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں لانا چاہتے، کوئی انسان قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو ان کے استدلال تو قرآن سے تھا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آگے ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا يختلف الحنفیون ولا الشافعیون فی ان هؤلاء لیس لهم حکم المرتد اصلا، اس پر حنفیوں کا بھی اتفاق ہے، شافعیوں کا بھی اتفاق ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصلاً مرتد نہیں تھے۔ وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا فِعْلَ أَبِي بَكْرٍ فِيهِمْ وَلَا يُسَمِّيهِمْ أَهْلَ رِدَّةٍ، انہوں نے صرف حضرت ابو بکر ان سے اختلاف کیا تھا،
اور ان کو آپ مرتد نہیں کہہ سکتے. اور پھر آگے اشعار بھی ذکر کیے ہیں کہ ہم نے اطعنا رسول اللہ ما کان بیننا فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر. ہم رسول اللہ پر ایمان لگتے ہیں، اور یہ اس میں حضرت ابوبکر کے دین کے اوپر نہیں ہے. یہ پورے اشعار ہیں ان کے. فہو مقر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما ترى. اس لیے ابن حزم کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے اشعار سن کر معلوم ہوگا کہ یہ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ماننے والے ہیں، نماز کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ صرف اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی حیات میں جیسے رسول اللہ کو دیتے تھے. اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ان صدقات کے بدلے میں تمہارے لیے دعا کریں گے، وہ دعا تمہارے لیے سکون اور اطمینان ہے. اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی دعا سے ہمیں سکون ملتا ہو، تو ہم اس کو کیوں دیں؟ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 379 میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے. بخاری کے اندر بھی انہوں نے نیام الباری کے اندر اس کی تشریح کی، اور یہاں پر بھی شرح صحیح مسلم کے اندر وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 379. انہوں نے نماز کی فرضیت کا اقرار کیا اور زکوٰۃ کی فرضیت اور امام کو زکوٰۃ ادا کرنے کے وجوب کا انکار کیا. غور کیجئے، نماز کے فرض ہونے کو مانتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتے ہیں، لیکن صرف کس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ امام کو ہم نہیں دیں گے، خلیفہ وقت کو. یہ لوگ در حقیقت باغی تھے، کافر نہیں تھے، مرتد نہیں تھے. اس زمانے میں ان لوگوں کو باغی نہیں کہا گیا تھا، اور ان کو مرتدین کی سلک میں منسلک کر دیا گیا تھا، یعنی ان کو مرتدین میں شامل کر دیا گیا تھا، باغی نہیں کہا گیا. کیونکہ باغیوں کی اصطلاح حضرت علی بن ابی طالب کے دور میں شروع ہوئی تھی. ان میں سے بعض لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے تھے، مگر ان کے سرداروں نے انہیں روک دیا. یہ بنو یربو کے لوگ تھے. انہوں نے اپنے صدقات جمع کر کے حضرت ابوبکر کو دینا چاہا، لیکن مالک بن نویرہ نے ان کو منع کر دیا، اور ان کے صدقات انہی میں تقسیم کر دیے، زکوٰۃ بھی تقسیم کر دی. کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم کے اندر. اس سے ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1395. وہ یہ کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی جانب بھیجا، تو انہیں کہا کہ تم ان کو اس بات کی طرف بلانا، اللہ کی ایک ہونے کی گواہی کی جانب اور میری رسالت کی جانب. اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں تو پھر انہیں نماز کے بارے میں بتانا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ان پہ فرض کی گئی ہیں. اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر انہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتانا کہ ان کے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. اس زکوٰۃ کو تؤخذ من اغنیاہم وترد علی فقرائہم. یہ زکوٰۃ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، یمن والوں سے کہنا. اب یہ بخاری کی روایت ہے. تو مالک بن نویرہ نے کیا کیا تھا؟ یعنی مالک بن نویرہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ صدقات زکوٰۃ ان کے امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دو. اور مالک بن نویرہ نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا کہ زکوٰۃ امیروں سے لے کر نادار لوگوں میں تقسیم کر دی، جس طرح رسول اللہ کا حکم تھا. تو اب یہ ہمارے سامنے پوری تفصیل آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا تعصب سے ہٹ کر ہم سمجھیں، تعصب سے ہٹ کر بالکل ایک کھلے ذہن کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ. دیکھیں، صحابہ ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں. اور احد کے اندر بھی حضرت حذیفہ بن الیمان، ان کے جو والد ہیں یمان، ان کا خطا کے ساتھ صحابہ کے ہاتھوں جب بھگدڑ مچ گئی تھی تو قتل ہو گیا تھا، قتل خطا. تو یہ ہو جاتا ہے، خطا کے اندر قتل ہو جاتا ہے. تو یہ مالک بن نویرہ کی جو شہادت ہے، یہ حضرت خالد کے ہاتھوں جو ہوئی ہے، یہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کی دیت دی گئی. اور حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہی کروں گا کہ جو رسول اللہ نے کیا، یعنی امیروں سے لے کر غریبوں میں دے دیا جائے گا. کوئی اور مخالفت انہوں نے نہیں کی، زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، اسلام سے نہیں نکل گئے تھے کہ اسلام چھوڑ کر وہ بت پرستی انہوں نے شروع کر دی تھی، کسی اور مذہب میں چلے گئے تھے. لیکن پھر بھی صرف اس بات کی بنا پر کہ وہ حکومت وقت کی کو نہیں دینا چاہتے. اور یہی حکم بھی ہے شریعت کا، یعنی شریعت کا حکم زکوٰۃ لینے کا نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیں. اور آج بھی آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ریاست وہ آپ سے نہیں لیتی ہے، آپشن موجود ہے کہ آپ دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں دینا چاہیں تو نہ دیں. تو یہ حضرت عثمان کا بھی یہی موقف تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں یہی کہہ دیا کہ آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں کسی کو دے دیں. آج سارے علماء اسی پر عمل کر رہے ہوتے، زکوٰۃ خود لے رہے ہوتے ہیں اپنے مدارس کے لیے، ہم لیں گے.
ہم وکلا ہیں، ہم لیں گے۔ کون سا ہمارے فرقوں کا مولوی جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی زکوٰۃ حکومت کو دینا چاہیے، زکوٰۃ آپ سب حکومت کو؟ کوئی مولوی ہے آپ کے سامنے اہل سنت کی علماء میں سے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ سب کہتے ہیں نہیں ہم وکلا ہیں، ہمیں زکوٰۃ دی جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ ایک یعنی کوئی اس کے پیچھے کوئی دین کی اساس اس طرح نہیں تھی کہ قرآن کی آیت ہو، وہ ان کا اپنا ایک قیاس تھا، ایک اجتہاد تھا۔ ان سے اختلاف انہوں نے کیا، اور ان کے ساتھ بھی قرآن کی آیت موجود تھی، ان کے پاس بھی رسول اللہ کی حدیث موجود تھی، انہوں نے اپنے موقع پہ رکھا۔ تو لہٰذا جو لوگ مالک بن نویرہ کو مرتد کہتے ہیں، دین سے باغی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اور ان کے قتل کو جائز کہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، خدا کا خوف کرو تم لوگ بھائی۔ 1400 سالوں سے امت ایک شہید کو مرتد کہے جا رہی ہے اور کسی کے کانوں پہ جو ہی نہیں رکھتی، کوئی سوچنے کو تیار ہی نہیں کہ بھائی میں ذرا سوچوں تو صحیح کہ میں ایک شخص ہے جس کا جو قتل ہوا ہے، ناحق مارا گیا ہے، وہ اس بندے کے بارے میں یہ کہتا ہوں۔ تھوڑی بہت تو ہمیں اپنی کتابوں کی جانب توجہ دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔